ایران اسرائیل جنگ سے تیل کی نقل و حمل متاثر انٹرنیشنل آئل سپلائی چین کو بڑا دھچکا لگنے کا خدشہ۔ پاکستان میں 15 روز کے پیٹرولیم ذخائر موجود۔ بڑے شہروں کے پیٹرول پمپوں پر اوسطاً 4 سے 5 روز کا سٹاک دستیاب۔ دیہی اور دور دراز علاقوں میں 7 سے 8 روز کا فیول سٹاک موجود۔ سپلائی لائن 15 دن سے زیادہ متاثر ہونے پر ملک کی قلت کا خطرہ۔ تیل کی ترسیل میں رکاوٹ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا بھی امکان۔ ایران امریکہ جنگ کے باعث دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ 19 رکنی کمیٹی کے کنوینر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ہوں گے۔ وزیر اعظم آفس نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں دستیابی پر رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی میں پیٹرولیم اور بجلی کے وفاقی وزراء اور وزیر مملکت شامل۔ ایران اور خلیجی ممالک کے بارڈر بند ہونے سے ایل پی جی بحران کا خدشہ۔ ذرائع کے مطابق جنگ طویل ہونے سے ایل پی جی کا شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ سرکاری طور پر ایل پی جی کا 3 سے 4 روز کا سٹاک موجود ہوتا ہے۔ ملک بھر میں ایل پی جی کی یومیہ کھپت 7,000 میٹرک ٹن تک جاتی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ سے مشرق وسطی میں فضائی آپریشن متاثر۔ ملک بھر میں 3 روز میں ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کی 500 سے زائد پروازیں منسوخ۔ ہزاروں مسافر پھنس گئے۔ ایئر کارگو سروس معطل ہونے سے اشیاء خورنوش کی ترسیل سمیت دیگر اشیاء کی ترسیل بھی منقطع۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق پروازیں کب بحال ہوں گی، ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہوئی۔ خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر فضائی حدود سے متعلق اہم فیصلہ۔ لاہور اور کراچی کے روٹس کو مختلف اوقات میں بند کرنے کا نوٹس جاری۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی مشقوں کے باعث مختلف سیکٹرز کو کمرشل پروازوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمرشل پروازوں کے لیے فضائی روٹ 3 سے 31 مارچ تک صبح 9 سے دوپہر 3 بجے کے درمیان بند رہیں گے۔ اس دوران کمرشل پروازوں کے لیے فضائی حدود مہیا نہیں ہوں گی۔ اوگرا کا ایل پی جی قیمت میں کمی کا اعلان۔ ایل پی جی قیمت میں 2 روپے 52 پیسے فی کلو کمی۔ نئی قیمت 213 روپے 88 پیسے ہو گئی۔ 11.8 کلو گرام کے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں بھی کمی۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر اب 2,664 روپے میں دستیاب ہوگا۔ فروری میں گھریلو سلنڈر کی قیمت 2,667 روپے مقرر تھی۔ نواز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر ایرانی حکومت اور عوام سے دلی ہمدردی۔ بولے کہ ایران کی تاریخ کا اہم لمحہ ہے۔ اس نقصان کے گہرے سیاسی اور قومی اثرات ہوں گے۔ سوگ کی اس گھڑی میں پوری ایرانی قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ نواز شریف کا خطے میں استحکام، امن اور باہمی احترام کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں پری ایمپٹیو سیکیورٹی ماڈل نافذ کر دیا۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کا نیٹ ورک بھی اب پنجاب کے آہنی گھیرے میں۔ مریم نواز نے 7 روز میں مائکرو سیکیورٹی کا آہنی حصہ طلب کر لیا۔ موجودہ حالات میں پنجاب کی مستقل سیکیورٹی کے لیے بائک سمیت تمام وہیکلز پر ای ٹیگ لگانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے گاڑیوں پر ای ٹیگ لگانے کی منظوری دے دی۔ صوبائی داخلی راستوں پر سرچ لائٹ لگانے اور ڈرون سرویلنس کی بھی منظوری۔ مریم نواز نے چیک پوسٹوں پر روف ٹاپ کی سیکیورٹی مانیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کی محکمہ داخلہ میں شیعہ علماء کرام سے ملاقات۔ آیت اللہ خامنہئی اور دیگر شہداء کے لیے فاتحہ خوانی۔ مسلم امہ کے لیے بڑا نقصان قرار دیا۔ یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیکیورٹی انتظامات اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا کہ بھارت ہمارا دشمن ہے اور افغانستان کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ موجودہ حالات میں اتحاد بین المسلمین کے لیے علماء کا کردار قابل ستائش ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایم ڈی پاکستان ٹیلی ویژن تقرری کیس۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت کی اگلی سماعت تک ریگولر بنیادوں پر ایم ڈی پی ٹی وی کے تقرری کی ہدایت۔
عدالت میں وفاقی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے جواب داخل کرا دیا اور نوٹیفیکیشن پیش کر دیا۔ جسٹس عابد عزیز نے سماعت 9 مارچ تک ملتوی کر دی۔ وفاقی حکومت ٹیکس کی شرح کو سنگل ڈیجٹ پر لانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسپیشل اکنامک زون پر سرمایہ کاروں کو خصوصی زمرات حاصل ہیں۔ کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر تجارت چودھری شافی کا سیمینار سے خطاب، بولے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز میں ہر قسم کی کاروباری سرگرمیوں کے لیے 30 دن میں NOC جاری ہو رہے ہیں۔ مقامی مصنوعات کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قائد آباد میں کارخانے لگیں گے۔ صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اجلاس۔ صوبائی وزیر کا توانائی منصوبوں میں شفافیت، رفتار اور معیار کو یقینی بنانے پر زور۔ محکمہ توانائی کو آئندہ 3 سے 4 سال کا جامع اور قابل عمل روڈ میپ تیار کرنے کی ہدایت۔ پیرا فورس کی باڈی کیمپس کی بغیر کارروائی کا معاملہ، لازم قرار دیے جانے کے باوجود پیرا فورس کے لیے تاحال باڈی کیمپ نہ خریدے جا سکے۔ سینکڑوں شہریوں نے پیرا فورس کے خلاف شکایات کر دیں۔ DC لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز کا متعدد عملے کے خلاف ایکشن کا فیصلہ۔ ترجمان پیرا کے مطابق کیمروں کی خریداری ٹینڈرنگ پروسیس میں ہے۔ باڈی کیمپس کے استعمال میں جلد عمل درآمد شروع کرایا جائے گا۔ میو ہسپتال میں مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ OPD مریضوں کو CT اسکین کے لیے ہفتوں بعد کی تاریخیں ملنے لگیں۔ CT اسکین کے لیے OPD میں 2000 روپے فیس مقرر۔ بر وقت CT اسکین نہ ہونے سے علاج معالجہ متاثر ہونے لگا۔ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں مریضوں کا رش بڑھ گیا۔ MS میو ہسپتال کہتے ہیں مریضوں کا لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وقت دیا جا رہا ہے۔ محدود وسائل میں سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں ماحولیاتی حالات پر خصوصی اسٹڈی کرانے کا فیصلہ۔ اسکولوں سے پانی اور فضائی نمونے حاصل کیے جائیں گے۔ ہر ضلع سے منتخب سرکاری اسکولوں کو اسٹڈی میں شامل کیا جائے گا۔ لاہور سے 50 اسکولوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ نمونے حاصل کرنے کی ذمہ داری محکمہ ماحولیات کو سونپ دی گئی۔ پنجاب بھر میں اسٹڈی 1 ماہ کے اندر مکمل کی جائے گی۔ آئندہ ہفتے سے اسکولوں کے ماحولیاتی نمونے حاصل کرنے کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ آئندہ تعلیمی سال میں تمام طلباء کو 100% نئی کتابوں کی فراہمی ناممکن۔ لاکھوں طلباء کو نئی کتب کے ساتھ پرانی کتابوں سے بھی استفادہ کرنا ہوگا۔ سرکاری اسکولوں میں طلباء کی سہولت کے لیے باقاعدہ بک بینک قائم کیے جائیں گے۔ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں اور 9ویں جماعت کے طلباء کو تقریباً 50% نئی درسی کتب فراہم کی جائیں گی۔ نرسری سے تیسری جماعت کے طلباء کو 100% نئی کتابیں دی جائیں گی۔ 10ویں جماعت کے طلباء کو بھی مکمل طور پر نئی درسی کتب دی جائے گی۔ وین الیکٹرک پول سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق زخمیوں کو فوری ابتدائی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ میکینیکل فالٹ کے باعث پیش آیا۔